بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرد کی بے اولادی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مرد کی بے اولادی جو ہوتی ہے عموماً زیادہ سٹریس جو ہے نفسیاتی طور کے اوپر جو ہے عورتوں پہ ہوتا ہے، ساس سسر کا بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ پھر جس خاندان میں پہلے کوئی کپلز کی شادی ہوئی ہو اور ان کے بچے پہلے سال میں ہو جائیں، وہ بھی ایک سورس آف ٹینشن ہوتا ہے کہ جو نیا کپل ہوتا ہے کسی خاندان میں شادی شدہ، تو اس پہ بڑا نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، جو کہ بہت غلط حرکت ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں کئی دفعہ مرد عورت 100% نارمل ہوتے ہیں لیکن بچہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ہم اسی بات پہ بات کریں گے کہ کیوں نہیں ہوتا جب مرد اور عورت جو ہے بالکل نارمل ہے۔ لیکن اس کی سماجی وجوہات بھی ہیں، اس کی نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، اس کی اناٹامیکل وجوہات بھی ہیں، اور اس کی جو ہے ایز فار ایز جو کہ بیماری کا تعلق ہے انفرٹیلٹی کا، یا اسپیشلی میل انفرٹیلٹی کا، اس کا تعلق جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان ہارمونز کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جن چیزوں سے مرد کا مادہ منویہ یعنی سیمن، جو کہ ہم کہتے ہیں سیمن ایجاکولیٹ جو کہتے ہیں، جو کہ خارج ہوتا ہے انزال کے وقت، جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے۔ تو آتے ہیں کہ کیوں بے اولادی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں جو کہ میں نے پہلے بھی کہا مثال کے طور پہ، کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے دماغ سے آپ کے ٹیسٹیکلز کو، خصوں کو سٹیمولس ملتا ہے، اور وہ جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈک سیلز کو اور ہمارے ٹیسٹیکلز کے اندر جو کہ سیمن بنتا ہے اس کو بناتا ہے، لیکن اس کے لیے صحت مند ہونا، اچھی غذا کا ہونا، بندے کا نارمل ہونا، سائیکولوجیکلی نارمل ہونا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو ہارمون ہے مردانہ وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ تو اگر ٹیسٹوسٹیرون کم ہوگا تو مرد کے بال کم ہوں گے، مرد کی آواز پتلی ہوگی، مرد کے ٹیسٹیکلز چھوٹے ہوں گے یا روڈیمنٹری ہوں گے، یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی مرد کے خود سے پیدائش کے وقت پیٹ کے اندر رہ جائیں اور اس کی کافی عرصے تک سرجری نہ کروائی جائے۔ دوسری وجہ بیماریوں میں یہ ہے کہ ممس یعنی کنپیرڈ بہت سخت ہوئے ہوں، فل بلون وائرل انفیکشن ہوا ہو، تو یہ ممس جو ہے وہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں مادہ منویہ کو اس کو بننے نہیں دیتے۔ اچھا، اب اگر مادہ منویہ بن رہا ہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، جیسے سپرمیٹک کارڈ، تو سپرمیٹک کارڈ اگر کسی غلط سرجن کے ہاتھ میں کٹ جائے، یا خدا نخواستہ آپ کے ہرنیا کے آپریشن ہوئے ہوں، تب بھی جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی سپرمیٹک کارڈ بالکل کولیپس بند ہو جائے۔ ایکسکیوز می، جیسے کہ عورت کی ٹیوبیں بند ہوتی ہیں، تو سر مرد کی بھی یہ ٹیوب جو ہے کسی انفیکشن کی وجہ سے یا کسی انجری کی وجہ سے بند ہو سکتی ہے یا ایکسیڈنٹ میں کٹ سکتی ہے۔ ایک اور مرض ہے جسے ہم ویریکوسیل کہتے ہیں، کہ جس میں ٹیسٹیکلز کے اوپر پانی آ جاتا ہے۔ تو وہ پانی جو آ جاتا ہے وہ خون کی رگیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں ٹیسٹیکلز کے اوپر کہ ان میں سے کوئی رگیں جو ہیں وہ اوور ٹائی ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے، اور وہ جو خون کا دباؤ جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کی رگوں کے اوپر بڑھتا ہے، تو وہ اس سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، جیسے ایڈیما کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ بیماریاں ہو گئیں۔ اب جب سپرم خارج ہوتا ہے تو سپرم کی کیا پرابلم ہوتا ہے؟ سپرم جو ہے مادہ منویہ کی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں سیلز بالکل نہ ہوں، جسے کہ ہم جو ہے سپرمز کہتے ہیں، جو کہ 40 to 60 ملین ہوتے ہیں ایک دفعہ میں جو خارج ہوتے ہیں، اس میں 40 سے 60 لاکھ تک جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ تھک مادہ جو ہے 2-3 سی سی سے 5 سی سی تک بھی خارج ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بہت صحت مند ہیں یہ تھک ہوتا ہے، اور البیومن ہوتی ہے اس میں زیادہ تر۔ تو یہ جو ہے اس کی بھی ایک سائیکولوجیکل وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سپرم تھن ہے، سپرم تھک ہے۔ اس کو ہم بعد میں لیں گے کہ اس کے اوپر مت جائیے اور اپنے پیسے نہ خراب کیجیے۔ تو یہ سپرم جو ہے جو اس میں آپ کے سیلز جو ہیں یا بالکل نہ ہوں، بن نہ رہے ہوں، آپ نارمل ہوتے ہیں، سیکچولی نارمل ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں سیلز تو ہوں لیکن کم ہوں، جسے ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں کہ سپرم کم ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈیفیکٹو سپرمز ہیں، ہیڈز نہیں ہیں یا ٹیلز نہیں ہیں۔ جب آپ ایجیکولیٹ کرتے ہو اور ویجائنا میں خارج ہوتے ہو تو اس وقت ویجائنا کے جو حالات ہوتے ہیں کہ وہاں حد سے زیادہ ایسیڈیٹی ہو یا کوئی اور انفیکشن ہو یا سروسائٹس ہو، یا آگے جا کے، کیونکہ انہوں نے تو بچے دانی کو کراس کر کے فیلوپین ٹیوب کو بھی کراس کر کے
ماں کے پیٹ میں جا کے عورت کے تخم سے ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمبا ڈسٹنس ہے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے لیے، ایک بہت لمبا ڈسٹنس ہے جو کہ 36 گھنٹوں سے 48 گھنٹوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مرد عورت میں خارج ہو گیا تو جناب رات کو ملاپ ہو گیا اور اگلے دن پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا۔ برائے مہربانی اس پہ غور کیجئے، اس میں 14 دن لگتے ہیں، تب شیورٹی ہوتی ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ مرد کے سپرم سے جا ملا ہے اور اس سے جو ہے پریمیٹیو جو زائگوٹ بنتا ہے وہ بن گیا ہے۔ پھر وہ فلوپین ٹیوب جو عورت کی ٹیوبیں ہوتی ہیں ان میں آتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر جب بچے دانی میں جاتا ہے تو بچے دانی تیار ہوتی ہے اسے ریسیو کرنے کے لیے اپنے نئے مہمان کو، اور اس کو جگہ دیتی ہے، اور جس جگہ سے بچہ اٹیچ ہوتا ہے وہی جگہ جو ہے اسے پلیسنٹا کہتے ہیں۔ اب اگر وہاں تک پہنچنے میں رستے میں کہیں بھی رکاوٹ آتی ہے، وہ صحیح سپرم ہے لیکن ویک ہیں، ان کا وائبل ٹائم کم ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتے 24 گھنٹے سے زیادہ، تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سپرم جو ہے عورت کے اندر مرد خارج ہو جائے تو وہ جو ہے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دونوں صورتوں میں دیکھنا ہے، مرد اور عورت کو علاج اکٹھے کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ فوکس آج مرد کے اوپر ہی ہے۔ اب وہ مرد جو کہ بہت دیر سے گھر آتے ہیں، کسی اسینشل سروس میں ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، گرمیوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹیکل اسی لیے باہر رکھے کہ اسے ہوا لگے، اس سے کم ٹیمپریچر ہو، پیٹ کا ٹیمپریچر سپرم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اگر سخت گرمی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کک ہیں، باورچی خانوں میں کام کرتے ہیں، سخت گرمی میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے ان کے سپرم جو ہیں وہ زیادہ لیکوڈ ہو سکتے ہیں اور ان کی کاؤنٹ کم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کینسر سیلز کے ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، گاما ریز میں، ایکس ریز میں کام کرتے ہیں، ریڈیالوجی میں کام کرتے ہیں، جہاں ریڈیائی شعاعیں بہت زیادہ ہیں، ان میں بھی مرد اور عورتوں کے خصے جو ہیں اور ایگز جو ہیں اووریز کے جو خارج ہوتے ہیں اوون، وہ ڈیفیکٹو ہو سکتے ہیں۔ جب وہی فیکٹری ہی ڈیفیکٹو ہوگی تو وہ آگے کیا بنائے گی؟ کچھ بھی نہیں بنائے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے بے اولادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ عرصے کے بعد گھروں میں آتے ہیں، اسپیشلی گرمیوں کی چھٹیوں میں آتے ہیں اور انہیں اپنی بیویوں کے پاس رہنے کا کم وقت ملتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے عورت اس وقت ریسیپٹیو ہو۔ عورت جو ہے ماہواری کے 14 دن گزار چکی ہو، صحت مند ہو، اور وہ اس کا اپنے خاوند سے ملاپ ہوتا ہے، تو درمیانی جو ہفتہ ہوتا ہے یہ 28 دن کا سائیکل ہے، تو یہ جو درمیانی جو 14-15 دن سے لے کے ماہواری کا جو 22واں دن ہوتا ہے، اس درمیان میں بچے کا ٹھہرنا، حمل کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، جسے ہم فرٹائل پیریڈ کہتے ہیں۔ اب یہی مرد کو نہیں ملتا، تو سردیوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارے سپرم جو ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں انفیکشن۔ تو انفیکشن یہ ہے کہ مرد کو بھی انفیکشن عورت سے لگتا ہے اور عورت کو مرد سے لگتا ہے۔ یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ ملٹیپل سیکچول پارٹنرز رکھتے ہیں، انلیگل سیکس کرتے ہیں، طوائفوں کے پاس جاتے ہیں، مرد کے عورت پارٹنر زیادہ ہوں، عورت کے مرد پارٹنر زیادہ ہوں، تو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن سے بچوں کی پیدائش بالکل ختم ہو جاتی۔ تو اگر تو صحت ٹھیک ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، یہاں میں ڈاکٹری کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ کامل 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 اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کسی بچے کا پیدا ہونا۔ بلڈ پریشر، شوگر یا لمبے عرصے تک بیمار ہونا، ٹی بی کا بار بار ہونا، ایڈز کا ہونا، ایس ٹی ڈیز یعنی سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا ہونا، یہ اگر ہوں گی چاہے وہ مرد کو ہوں یا عورت کو، جب مرد کو ہوں گی تو بچوں کی پیدائش کے عمل میں رکاوٹ بھی ہوگی، اور اگر بچہ آ بھی پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا ایبارشن ماں کا ہو جائے گا، یا وہ بچہ جو ہے ڈیفیکٹو پیدا ہوگا۔ نئی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ آئی ٹی کے کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر، وہ دن رات جب اس کام میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی رانوں کے اوپر لیپ ٹاپ رکھتے ہیں۔ لیپ ٹاپ اگر رانوں کے اوپر رکھ کے روزانہ جو ہے 2 گھنٹے تک کام کیا جائے، اس سے جو ریڈیائی شعاعیں نکلتی ہیں وہ بھی سپرم کو افیکٹ کر سکتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے لیپ ٹاپ کے لیے آپ ٹیبل استعمال کیجئے اور اس کو جو ہے اپنی ناف کے اوپر والے لیول کے اوپر رکھیے۔ ٹائٹ انڈر ویئر پہننے سے بھی جو ہے اس لیے کھلا انڈر ویئر پہنیں، گھر میں دھوتی پہنیں، کھلے پاجامے پہنیں، اور نوجوانوں کو میں نصیحت کر دوں کہ انڈر ویئر اور ٹائٹ پینٹ جو آج کل چل رہی ہے، اسی میں سوتے ہیں، اسی میں چلتے ہیں، اسی میں پھرتے ہیں، اسی میں کھانا کھاتے ہیں، اسی میں نماز پڑھتے ہیں،
ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں کہ ان کے سپرم اور سیکچول آرگنز کمزور ہوں گے، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سی چیزیں آپ کی نظر میں آئیں گی۔ اب بہت امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سپرم کاؤنٹ کروانا ہوتا ہے۔ بے اولادی کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے پیچیٹری ٹیسٹ، جس میں کہ آپ فالیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون دیکھتے ہیں، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون دیکھتے ہیں، اس کے جو ہے پرولیکٹین لیول بھی ہم مردوں میں دیکھتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن سپرم کاؤنٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ بیوی سے 5 دن سے لے کے 7 دن 6 دن تک ہم بستری نہ کریں، اور پھر لیبارٹری میں جو ٹیسٹ دیں گے لیبارٹری والا آپ کو بتائے گا کہ آپ کے سپرم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیکچر میں جو اشارے دیے گئے ہیں ان کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ چیک کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ۔